اور جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات اطمینان یا خوف کی تو چرچا کرنے لگتے ہیں اس کا، اور اگر لوٹا دیتے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور با اقتدار لوگوں کی طرف اپنی جماعت سے، تو جان لیتے اس خبر کی حقیقت کو کہ وہ لوگ جو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں بات کا ان میں سے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایک خبر کا معیار بتایا ہے۔ ہمارا میڈیا تو بے لگام ہوتا ہے، اور شاید ہمارا پی ٹی اے کا ادارہ جو ہے اس کو بھی خبر نہیں ہے کہ اسلام کیا تعلیم دیتا ہے، کہ خبروں کی بنیاد کیا رکھی گئی ہے۔ کوئی آپ کو شوشہ ادھر سے ملے اور آپ پھیلا دیں، یہ طریقہ نہیں ہے۔ اسلام نے اس کے کچھ قواعد، کچھ ضوابط بتائے۔ کیا فرمایا؟ جب آتی ہے ان کے پاس کوئی یہ بات اطمینان یا خوف کی، اطمینان کی ہو یا خوف کی، تو چرچا کرنے لگتے ہیں اس کا، فوراً پھیلا دیتے ہیں، آگ کی طرح وہ جو ہے پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے ملک کو نقصان ہوتا ہو، ملک کی عوام کو نقصان ہوتا ہو، کسی اور کو نقصان ہوتا ہو، اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس اس کو پھیلانا ہے ہم نے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قاعدہ قانون دیا ہے، یہ پی ٹی اے کے لیے قاعدہ قانون دیا ہے کہ یہ ہے اللہ نے معیار بتایا ہوا کہ جب کوئی خبر پہنچے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ میڈیا پر یہ لازم ہے کہ ایسی خبر کو میڈیا پر نہ لائے، جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ان تک پہنچائیں، وہ اس کے بارے میں تحقیق کے بعد جو کہیں اس بات کو آگے پہنچایا جائے، نہ یہ کہ اس کو اسی طرح پھیلا دیا جائے۔ اللہ نے فرمایا جب آتی ہے ان کے پاس کوئی بات اطمینان کی یا خوف کی تو چرچا کرنے لگتے ہیں اس کا، تو کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا اور اگر لوٹا دیتے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور با اقتدار لوگوں کی طرف اپنی جماعت سے، تو جان لیتے اس خبر کی حقیقت وہ لوگ جو نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں بات کا ان میں سے، یعنی جو اہل علم ہیں ان تک اس بات کو پہنچائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس ان کے درمیان موجود نہیں ہیں تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ وہ اولو الامر تک پہنچائیں۔ اولو الامر سے کیا مراد ہے؟ با اقتدار لوگ، حکمران ہیں، ان کی بات ہے، اور اس میں علماء اور محدثین بھی شامل ہیں، مجتہدین بھی شامل، جو قرآن اور سنت پر گہرائی سے نظر رکھتے ہیں، ان کی طرف رجوع کیا جائے۔ جب عام بات کے بارے میں اللہ نے یہ حکم دیا ہے تو جہاں کسی دینی معاملے کی بات ہو اس میں ہر ایک مفتی بنا پھرے۔ ہمارے ہاں تو یہی ہوتا ہے نا، میڈیا پر طرح طرح کی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، کبھی تراویح پر بحث شروع ہو رہی ہے، کبھی کسی اور پر بات شروع ہو رہی ہے۔ بھائی آپ قرآن اور حدیث کو کتنا جانتے ہو؟ لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے پیدا کرنا یہ شیطان کا کام ہے، اور میڈیا پر اکثر بیٹھنے والے لوگ شیطان ہی ہوتے ہیں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں دین کے حوالے سے۔ قرآن تو عام بات کو بھی یہ کہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ایسے نہ پھیلاؤ، بلکہ ذمہ دار لوگوں تک اس بات کو پہنچاؤ، پھر جو اس کے بارے میں وہ فیصلہ کریں اس کو آگے بڑھاؤ، نہ یہ کہ ایسے ہی بات کو بڑھا دو۔ اور جہاں دین کی بات ہے تو دین کی بات کو جو واقعتاً اہل علم ہیں، جن کا علم مسلم ہے اور جن کا تقوی اور پرہیزگاری مسلم ہے، جس کو مانا جاتا ہے، ان سے اس بارے میں پوچھا جائے، وہ صحیح اس کا بتا سکتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے۔ یہ قرآن میں حدیث میں اگر کوئی بات آئی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے۔ اپنے پاس سے خود مفاہیم بیان کرنا اور خود سے قرآن کو اپنی رائے کے مطابق بنانا، یہ گمراہی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ شخص خود بھی گمراہ ہوتا ہے، دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کرتا ہے۔ تو جب دین کی بات ہو تو اسے اہل دین کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اہل دین سے اس کے بارے میں پوچھنا چاہیے کہ اگر کہیں پر کوئی ایسی بات نظر آ رہی ہے جو بظاہر، بہت ساری ایسی باتیں جو بظاہر انسان کو متضاد نظر آتی ہیں، لیکن اس کا مفہوم کیا ہے وہ علماء جانتے ہیں کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ دوسرے مقام پر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اس کا حل وہ بتائیں گے، ہر ایک جو ہے اس کا حل نہیں بتا سکتا۔